کہ نفس کو اگر زیر کرنا ہو تو اسے بھوکا کر رکھو، اور اس کو ہر اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دیتے جاؤ گے، یہ نفس اتنا موٹا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے بھی آ جائیں گے کہ یہ اپنے رب کا بھی انکار کر دے گا۔ آرام پسندی اس کو چاہیے، اور اولیاء کاملین ہمیشہ اسے مشقت دینے کی کوشش کرتے تھے، اس لیے کہ مشقتوں سے ہی یہ نفس صحیح ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک روایت یہ بھی دیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو اور نفس کو پیدا کیا۔ عقل عزت والی چیز ہے، اور نفس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، میں پن ہے۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، عقل کو بھی اور نفس کو بھی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے سوال فرمایا عقل سے کہ اے عقل بتا تو کون ہے، میں کون؟ عقل نے کہا انا عبدک وانت ربی، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت بخشی کہ عقل کو عزت، اسی لیے جس کے پاس عقل ہے وہ عزت والا ہے، بے عقل کی کو پاگل کہا جاتا ہے۔ نفس سے پوچھا گیا اے نفس تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ تو جواب یہ ملا، نفس نے کہا انا انت انت، میں ہوں تو ہے۔ یہ ہے غرور اور تکبر نفس کا۔ تو حکم ہوا کہ اسے آگ میں رکھا جائے، اسے مشقت دی جائے۔ 100 سال تک اس کو آگ میں رکھا گیا نفس کو، پھر اسے باہر نکالا گیا، پھر پوچھا گیا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ نفس نے پھر کہا انت انا، تو ہے اور میں ہوں۔ تو پھر حکم ہوا رب تبارک و تعالیٰ کا کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، نفس کو 100 سال تک نفس کو بھوکا رکھا گیا۔ اب اس کے بعد پھر نفس کو پوچھا گیا، تب نفس نے اقرار کیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ پتہ یہ چلا، صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ نفس کو اگر زیر کرنا ہو تو اسے بھوکا کر رکھو، اور اس کو ہر اس کی خواہش کے مطابق چیزیں دیتے جاؤ گے، یہ نفس اتنا موٹا ہوگا کہ بعض اوقات ایسے بھی آ جائیں گے کہ یہ اپنے رب کا بھی انکار کر دے گا۔ نفس امارہ ہی ہے جو آج کے تعصب پرست کافروں کے اندر ہے۔ آج جو کفار و مشرکین اپنے رب کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کا نفس ہے وہ جو کبھی ہو گیا ہے، اس کی ہر پوری خواہش کو انہوں نے پورا کیا، اسی لیے ان کے ہاں کسی چیز کی ممانعت نہیں ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہندوازم میں، کرسچنوں میں اور دیگر مذاہب میں نہ شراب کی روک ہے، ہاں اس کو وہ اخلاقی برائی سمجھتے ہیں کچھ لوگ، زنا کے لیے غیر قانونی تو ہے، لیکن ان کے ہاں اگر کوئی کر لے تو اس کو بہت بڑا پاپ نہیں سمجھا جاتا، جس طرح سے ہمارے آخرت کا تصور ہے، عذاب کا تصور ہے، جہنم کا تصور ہے۔ یہ اسلام ہے جس میں ان تمام چیزوں سے سختی سے روکا گیا کہ تم اسلام سے بھی نکل سکتے ہو اور ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو اگر تم سے کفر ہو گیا۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے ڈرایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، دوسرے مذاہب میں ان کے ہاں نفس سے جہاد کرنے کے موقع ملتے ہی نہیں، ان کے ہاں کھلی چھوٹ ہے، آزادی ہے، جس چیز کو وہ کرنا چاہیں، جیسے وہ کھانا چاہیں وہ کھاتے ہیں۔ لیکن اسلام نے ہمیں راستے بتائے، ہم ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو ہمارا نفس چاہ رہا ہے، ہر وہ چیز نہیں کر سکتے۔ آج یہاں چل کر کے کچھ چیزوں کی مجھے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اس نفس کو کھلی چھوٹ دے دی تو وہی حالات ہوں گے جو آج پاکستان کی سڑکوں پر عورتیں آئیں جنہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ نفس ہی کو کھلی چھوٹ دینے کا تو حال ہے۔ جس وقت تم نفس کو کھلی چھوٹ دو گے تو مرد بھی چند دنوں کے بعد سڑکوں کے باہر آ کر کے کہیں گے ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، سب بیوی کے برابر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ نفس کو جب کھلی چھوٹ دو گے، اس کی کوئی پابندی نہیں، تو یہ پھر جنگلی جانوروں کی طرح تم جینا چاہتے ہو۔ ہاں اسلام میں ہو، مسلمان ہو تو تمہیں نفس کے خلاف رہنا ہوگا۔ میں ایک بہترین بات آپ کو بتاؤں، حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مجذوب بزرگ رہے ہیں، ان کے متعلق بڑی عجیب و غریب بات ملتی ہے کہ زندگی بھر اپنے آپ کو قید میں رکھے ایک جھوپڑی میں، نہ لوگوں سے ملاقات کرتے، نہ زیادہ اپنی، ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ زیادہ تعریف اپنی آپ کی پسند کرنا یہ بھی نفس کی خواہشات میں سے،
نفس موٹا ہو جاتا ہے، لوگ جب زیادہ تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، آدمی کے اندر غرور اور تکبر بھی آتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس علاقے میں رہتے تھے، اس علاقے کا جو گورنر تھا، حاکم تھا، وہ بہت سخت بیماری میں مبتلا تھا، لا علاج بیماری تھی، کئی اطباء حکماء علاج کر کر کے تھک چکے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کی جھوپڑی میں ایک شخص آتا تھا حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اس حاکم کے ہاں بھی جایا کرتا تھا۔ اس شخص نے اپنے حاکم گورنر سے کہا کہ میں ایک درویش کو جانتا ہوں جو فلاں جگہ جھوپڑی میں رہتے ہیں، آپ ان کے پاس چلیں، ہو سکتا ہے آپ کی بیماری کے لیے وہ کچھ علاج دے دیں۔ حاکم نے کہا بڑے بڑے حکیم اور طبیب عاجز آ گئے ہیں، اب کسی فقیر درویش کی کیا بات۔ بہرحال ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، گیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے مصافحہ کیا اور اپنا پانی پیا ہوا اس کو دیا یا دم کیا۔ وہ واپس اپنے مقام تک آنے سے پہلے پہلے اپنی لا علاج بیماری سے شفا یاب ہو چکا تھا۔ الحمدللہ۔ ہاں، شفا دینے والا اللہ ہی ہے، مگر ذریعہ کسی کو بھی بناتا ہے۔ اس حاکم کے دل میں ان کی بڑی عزت ہو گئی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس نے کہا اتنے زمانے سے ہمارے علاقے میں ایک ایسے مستجاب الدعوات بزرگ موجود ہیں اور ایسے پہنچے ہوئے سالک موجود ہیں جن سے ہم ہی واقف نہیں تھے، جن کی دعاؤں کی تاثیر یہ ہے کہ لا علاج مرض میرا صحیح ہو چکا ہے۔ تو اس نے کہا کہ سارے لوگوں کو لے جا کر کے ان کو بڑی عزت دی، بڑے تحفے دیے۔ اس کے بعد کہا کہ حضور اب آپ اس جھوپڑی میں اور اس خیمے میں نہیں رہیں گے، آپ چلے علاقے کی سب سے بڑی جامع مسجد میں آپ امامت فرمائیں گے اور پوری مخلوق آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھے گی۔ آپ نے بہت منع کیا کہ مجھے رہنے دو میرے حال پر، وہ نہ مانے، اصرار کیے۔ سبوں نے جب اصرار کیا تو آپ نے قبول کر لیا۔ بات مشہور ہو گئی کہ اس علاقے میں ایک بہت بڑے ولی رہتے ہیں، کامل بزرگ ہیں، جن کی دعاؤں سے، جن کے دم سے حاکم وقت کو صحت یابی ہو گئی، سب جگہ بات پھیل گئی، افواہ ہو گئی۔ دوسرے دن جمعہ کے دن بھیڑ اتنی کثرت سے تھی کہ لوگ سڑکوں پر بھرے ہوئے تھے کہ اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے کہ کون ہے یہ اللہ والے جن کی کرامتوں کا شہرہ ہو چکا تھا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو زندگی بھر اپنے نفس سے مقابلہ کرتے رہے، کبھی شہرت کو پسند نہیں کیا، کبھی اپنی تعریفوں کو نہیں پسند کیا، تو آج آپ کو ایسا لگنے لگا کہ لوگ آج مجھے ہاتھوں پہ اٹھا لیں گے، سروں پہ بٹھا لیں گے، پلکیں بچھا دیں گے۔ یہ سب ہوتا ہی ہے دنیا کے ساتھ۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ایسا کام کیا جو بظاہر ہمیں دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے، بہت برا لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ شرعی اعتبار سے یہ کام کیسے ہیں، کیا ہے، اس پر کچھ لوگ بات کریں تو ان کی مرضی، لیکن اولیاء وقت وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس جہاد میں مصروف ہیں نفس کے۔ شہر کی ایک طوائف تھی، بدنام زمانہ عورت، اس کو آپ نے کچھ پیسے دیے اور ایک لکڑی دی، کہا کہ کل جب میں جمعہ میں جا رہا ہوں تو آ کر کے تم مجھے لکڑی دے دینا، اور یہ کہنا کل رات تم میرے گھر یہ بھول آئے تھے یا یہ مجھے دے چکے تھے، واپس لے۔ اس خاتون نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد تک پہنچ رہے تھے، بھیڑ اتنی تھی کہ لوگ جوق در جوق آپ سے مصافحے کے لیے ٹوٹ رہے تھے۔ وہ عورت تیز آواز سے پکارتی ہے، کہا کہ فلاں سنو، کل رات تم یہ لکڑی میرے ہاں چھوڑ آئے تھے، یہ لے لو، واپس تمہاری ہے۔ اور علاقے کے لوگ اس طوائف کو جانتے تھے، بدنام زمانہ تھی۔ سبوں نے کہا کہ شبلی کا اس عورت کے گھر کیا کام رہا ہوگا؟ بس یہی بدگمانی تھی لوگوں کی کہ یہ بنا ہوا درویش ہے اور راتوں پہ جاتا ہے عیاشی کرنے کے لیے۔ ہم سب کے سامنے ایک عورت آ کر کے اب اس کو واپس کر رہی ہے۔ سبوں نے اسی وقت پتھر مارنا شروع کیا اور سب بھیڑ چھٹ گئی۔ کچھ لوگوں نے آپ کے جبے پھاڑ دیے، کپڑے پھاڑے، مسجد تک جانے نہیں دیا گیا آپ کو، اور آپ واپس آ گئے اور اپنے خیمے میں آ کر کے خوب ہنسنے لگے اور کہا اے نفس، آج میں نے تجھے زیر کر دیا، تو تعریفوں کے بہت اعلیٰ سطح پر پہنچ چکا تھا، لوگ تجھے بہت چاہ رہے تھے اور تو خوش ہو رہا تھا، لیکن
آج ایسی نوبت آ گئی کہ لوگوں نے تیرے کپڑے پھاڑ دیے، تجھے بے عزت کر دیا۔ تو نفس کے ساتھ جہاد ان لوگوں کا ایسا ہوتا تھا۔